پیام حرم دا اسلامک چینل۔ السلام علیکم۔ سفر شام اور قصہ بحیرہ راہب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کو پہنچ چکی تھی۔ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا جو کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور حیرت کی نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور کوئی حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ معلوم ہوا اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو تو دیکھو کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اس نئے کلام میں اچانک اور یکا یک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے، ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا، ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر کہا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا حرب الفجار۔ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے موضوع تک ہمیں اجازت دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔